آج شب معراج کی رات 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن کی یہ صورت پڑھ کر بانٹ دو۔ راتوں رات تقدیر بدل جائے گی۔ یہ وہ رات ہے جس پہ آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، رحمت زمین پر اتر رہی ہوتی ہے۔ رجب وہ عظیم مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنی خاص قربت کے لیے چن لیا۔ اس مہینے کا ایک چھوٹا سا عمل بھی پہاڑوں جتنا وزن رکھتا ہے۔ آج شب معراج اور ہفتے کا پورا دن موجود ہے۔ سب کام چھوڑ کر 10 روپے کی ٹافیاں لو، قرآن پاک کی یہ صورت مبارکہ دل، گہرائی اور آنکھوں کی نمی کے ساتھ پڑھو۔ اللہ کے نام پر بانٹ دو، نیت میں عاجزی اور دل میں یقین رکھنا۔ راتوں رات رب کریم ایسا سبب بنا دے گا، کوئی اللہ کا ولی، کوئی نیک بندہ آپ کی زندگی میں رحمت بن کر آئے گا۔ پھر جو آپ مانگو گے وہ رب آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ بے شک آزما لو، کیونکہ رجب کے دن وعدے نہیں کرشمے دکھاتے ہیں۔ آج شب معراج کی رات ہے جسے اہل علم عام رات نہیں کہتے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب آسمان پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، زمین پر ٹوٹے ہوئے نصیب چن لیے جاتے ہیں۔ ماہ رجب اللہ کا وہ منتخب مہینہ ہے جس میں ایک چھوٹا سا عمل بھی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے رجب کے اسی نور سے بھرا ہوا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس پر صرف 10 روپے خرچ ہوں گے، مگر اثر ایسا ہوگا کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے گا۔ آج صرف 10 روپے کی ٹافیاں لو، کیونکہ یہ کوئی عام ٹافیاں نہیں ہے۔ یہ وہ وسیلہ بننے والی ہے جو آپ کی آہوں سسکیوں اور برسوں کی دعاؤں کو رب تک پہنچا دیں گی۔ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل کرنے کے بعد فائدہ نہ ہو تو پھر بے شک مجھ سے سوال کرنا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ پورے 1 سال بعد ایسی گھڑی نصیب ہوتی ہے۔ آج اگر یہ رات چھٹ گئی تو کل پچھتاوا ہی رہے گا۔ آپ نے رزق میں برکت کے لیے بہت کچھ آزمایا ہوگا، بہت سی تسبیحات بھی پڑھی، وظائف بھی پڑھے ہوں گے، مگر آج جو عمل دے رہا ہوں وہ اپنی تاثیر میں الگ ہے، کیونکہ یہ شب معراج کا صدقہ ہے، اور معراج کا صدقہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں لے کر جب آپ اس کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے تو پھر رب کریم سے جو بھی مانگو گے وہ ناممکن نہیں رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے صدقے کرو، بڑی خیرات کرو، مگر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ صدقے کی اصل طاقت نیت، ترتیب اور وقت میں ہوتی ہے۔ آج 27 رجب کی رات ہے، ترتیب بھی اسمودہ ہے، نیت اگر سچی ہو تو نتیجہ خود بولتا ہے۔ یاد رکھنا کہ صدقہ صرف بلائی نہیں ٹالتا، یہ بند دروازے کھولتا ہے، رکی سانسوں کو راستہ دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو سہارا دیتا ہے۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ تنگدستیاں، پریشانیاں، ناکامیاں، برسوں کی رکاوٹیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں تو صرف 10 روپے کی ٹافیاں لے کر یہ عمل کر لو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر 10 حاجات کی نیت کر کے یہ عمل کیا جائے تو رب 10 کی 10 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ کوئی محبت میں ناکام ہے، کوئی بات منوانا چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ دل نرم ہو جائے، راستے آسان ہو جائیں، تو رجب کی ٹافیاں وہ کام کر دکھاتی ہیں جو بڑے بڑے صدقے بھی نہیں کر پاتے۔ لوگ کچا گوشت، دالیں، انڈے صدقہ کرتے ہیں، سب اپنی جگہ، مگر آج دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اس چھوٹے سے عمل کو مت چھوڑنا، کیونکہ یہ چھوٹا سا صدقہ بڑی بڑی تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ بے روزگار ہے، روزگار کی نیت سے کر لیں، مقروض ہے، قرض سے نجات کی نیت سے کر لیں، اولاد نہیں، اولاد کی دعا کر لیں، اگر تھک چکے ہو، در در کی ٹھوکروں سے دل ٹوٹ چکا ہے، ہر کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے، تو سمجھ لو یہ پیغام خاص آپ کے لیے ہے۔ یہ 10 روپے کی ٹافیاں جب بچوں کے ہاتھ میں جائیں گی تو رب کے ہاں آپ کی فریاد لکھی جائے گی۔ گھر میں بے سکونی ہے، سکون اتر آئے گا، میاں بیوی میں ناچاکی ہے، محبت لوٹ آئے گی، بیٹیوں کے رشتے رکے ہوئے ہیں تو معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، جو کام برسوں سے اٹکے ہوئے ہیں وہ لوگ رکاوٹ بنے بیٹھے ہیں، اس عمل کے بعد وہ خود راستہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو بندشیں خود ٹوٹ جاتی ہیں۔ 27 رجب شب معراج کی رات اللہ کی خاص راتوں میں سے ہے۔ اس رات کیا گیا صدقہ تیر کی طرح اثر کرتا ہے۔ آپ فجر کے بعد کر لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جس نماز کے بعد دل گواہی دے، بس یقین کے ساتھ کر لو، پھر دیکھنا وہ چیزیں مل جائیں گی جو ساری عمر نہ مل سکیں، وہ دعائیں بھی قبول ہوں گی جو آنسو بن کر بہہ چکی ہیں۔ آج موقع ہے، آج اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا تو کل ساری دنیا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ جب بھی آپ کو وقت ملے، جس لمحے گواہی دیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، قبلہ رخ منہ کرتے ہوئے 10 روپے کی ٹافی اپنے سامنے رکھیں، ہتھیلی پر رکھیں، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ زمین پر بیٹھ کر آسمان سے بات کرتا ہے۔ اس نورانی عمل کا آغاز کسی عام لفظ سے نہیں بلکہ اللہ کے سب سے محبوب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک بیچ کر کرنا ہے۔
کیونکہ درود پاک وہ کنجی ہے جو دعاؤں کے بند تالے کھول دیتی ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ آپ جو چاہے پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میری بات مانے تو نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، کیونکہ اس درود کی برکت، اس کی فضیلت، اس کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے، جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے، اس کی پریشانیاں، اس کی الجھنیں، اس کی غم راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ سوچے جب ایک درود کا یہ مقام ہے تو 3 بار درود یقین کے ساتھ، آنکھوں میں نمی، دل میں عاجزی ہو تو کیا کچھ نہیں بدل سکتا۔ آج آپ صرف پڑھ نہیں رہے، آج آپ اپنے رب کو منانے جا رہے ہیں، آج آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا رہے ہیں، اور یہ وہ وسیلہ ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ آئیے ایک لمحے کے لیے دل کو دنیا سے ہٹا کر حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح درود پاک مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دل میں جو درود ہے، جو خواہش ہے، جو برسوں سے دبی ہوئی دعا ہے، اسے رب کے سامنے رکھ کر، اگر گھر چاہیے تو گھر مانگ لیں، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لیں، نوکری کی پریشانی ہے نوکری کی نیت کر لیں، شادی میں رکاوٹ ہے شادی کی نیت کر لیں، قرض کے بوجھ نے کمر توڑ دی ہے، قرض سے نجات کے لیے نیت کر لیں، اگر کسی حادثے، کسی بلا، کسی نقصان کا خوف دل میں بیٹھا ہے تو اسے حفاظت کی دعا کر لیں، نافرمان اولاد ہے اس کی ہدایت مانگ لیں، سخت دل شہر ہے اس کے دل کی نرمی مانگ لیں، بچوں کے اچھے رشتوں کی فکر ہے تو رب کے حضور اس کی نیت کر لیں، کیونکہ آج رجب کی وہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں جن میں مانگا جائے تو خالی نہیں لوٹتا۔ آج جو بھی مانگو گے رب کے حکم سے مل کر رہے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی وسوسے، رکاوٹیں، منفی اثرات ٹوٹ جاتے ہیں، اور تسمیہ پڑھنے سے اللہ کی مدد، اللہ کی برکت، اللہ کی حفاظت اس عمل کو گھیر لیتی ہے۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں نقصان نہیں ہوتا، اس میں خوف نہیں ہوتا، اس میں صرف خیر، سلامتی اور آسانی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اپنے دل کو دنیا کے شور سے نکال کر یوں محسوس کریں جیسے آپ اس وقت دنیا میں نہیں بلکہ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، دل عرض کر رہا ہے، آپ کا ہر لب سیدھا عرش الہی کی طرف جا رہا ہے۔ خود کو اس نورانی کیفیت میں لے آئیں، کیونکہ اسی کیفیت میں پڑھی گئی دعا لوٹتی نہیں، اور اسی کیفیت میں کیے گئے اعمال تقدیروں کے رخ موڑ دیتے ہیں۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے جو دشمن کے خلاف حفاظت کی دیوار بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا حفیظو پڑھنا ہے۔ یا حفیظو رب کریم کا وہ عظیم نام ہے جسے غیبی نگہبان بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جسے پڑھتے ہی بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، پھر نہ نظر کا خوف رہتا ہے، نہ حادثے کا، نہ جادو کا، نہ جنات کا، نہ کسی نقصان کا، اور بربادی کا ڈر دل میں باقی رہتا ہے۔ سوچئے کتنے لوگ ہیں جو صرف اسی خوف میں جیتے ہیں کہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے، کہیں حادثہ نہ ہو جائے، کہیں کاروبار بیٹھ نہ جائے، کہیں گھر میں کوئی مصیبت نہ آ جائے، خوف نے ان کے قدم باندھ دیے ہوں، کچھ شروع ہی نہیں کر پاتے۔ آج شب معراج کی رات 10 روپے کی ٹافیوں پر یا حفیظو پڑھ کر اللہ کریم آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب تم میری حفاظت میں ہو۔ آج کے بعد دل کھول کر کام کرو، جہاں جانا چاہو جاؤ، جو نیک ارادہ دل میں ہے اسے پورا کرو، کیونکہ آج میں تمہیں ہر نحوست، ہر حادثے، ہر مصیبت، ہر پوشیدہ شر سے بچانے کا عمل بتا رہا ہوں۔ یا حفیظو پڑھنے سے اللہ کے حکم سے وہ غیبی نگہبان قریب ہو جاتا ہے جو آپ کے گرد حصار بنا لیتا ہے، جادو جنات کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے، وہ مسائل جن کا کوئی حل نظر نہیں آتا خود بخود کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ یہ رب کا وہ نام ہے جو جادو جنات، ہر قسم کی بندشوں کا آخری حل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے وظائف پڑھ لیے، بہت سی کوشش کر لی، مگر سکون نہیں ملا، کاروبار چلتا نہیں، گھر میں بے چینی ہے، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے،
ان سب کے لیے آج یہی پیغام ہے کہ 10 روپے کی ٹافیوں پر یا حفیظو پڑھ لو اور خود فرق دیکھ لو۔ اب طریقہ سن لو۔ یا حفیظو ایک بار ہو گیا، یا حفیظو 2 بار ہو گیا، یا حفیظو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، بس 11 بار، نہ کم نہ زیادہ۔ یقین مانیں اگر آج شب معراج کی اس بابرکت رات 11 بار یا حفیظو پڑھ لیا تو پورا سال رب کی حفاظت آپ کے ساتھ رہے گی، پورا سال سکون، برکت اور اطمینان کے ساتھ گزرے گا۔ ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت آپ سے دور ہو جائے گی۔ آپ ایک آزاد، بے خوف اور پرسکون زندگی گزارنے لگیں گے۔ پہلے نمبر پر یا حفیظو کو 11 بار پڑھنے کے بعد فوراً ان 10 روپے کی ٹافیوں پر پھونک مار دیں۔ یہ پھونک کوئی عام پھونک نہیں ہے، یہ رب کی حفاظت ان ٹافیوں کے ساتھ باندھ دینے کا لمحہ ہے۔ اب اللہ کی حفاظت میں ہے، اب خوف پیچھے رہ گیا، اب رکاوٹیں کمزور ہو چکی۔ اب فوراً دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک ایسی صورت پڑھنے جا رہے ہیں جو دکھوں میں نازل ہوئی، غم میں اتری، قیامت تک غموں کا علاج بن گئی۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں سب بیان کرنے لگوں تو ویڈیو ختم ہو جائے، بات ختم نہ ہو۔ یہ وہ صورت ہے جو بندشیں توڑتی ہے، رکے ہوئے رزق کو جاری کرتی ہے، مال و دولت میں اضافہ کرتی ہے، دلوں کے زخم بھر دیتی ہے۔ میں آپ کو اس کی صرف ایک فضیلت بتاتا ہوں، وہ بھی ایسی ہے کہ آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ یہ صورت اسی وقت نازل ہوئی جب ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غم کے عالم میں تھے۔ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو چکا تھا، دل غم سے ٹوٹا ہوا تھا، اوپر سے لوگ تانے دے رہے تھے، لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ ذرا سوچئے ایک باپ کا دکھ اور پورا معاشرہ زخموں پر نمک چھڑک رہا ہو تو دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ پاک نے اس کڑے وقت میں، اس شدید پریشانی میں سورہ کوثر نازل فرما کر یہ اعلان کیا کہ میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ گویا اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ جب بھی میرے بندے پر غم آئے، پریشانی آئے، لوگ تانے دیں، حالات ٹوٹ جائیں تو سورہ کوثر کو پڑھیں، کیونکہ جو صورت میں نے اپنے محبوب پر غم کے عالم میں نازل کی وہ تمہارے غم بھی ختم کر دے گی۔ اب ثواب اور شفا کی نیت سے پورے ادب اور خشوع و خضوع کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت ملاحظہ کیجیے۔ اس صورت کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے، نہ کم نہ زیادہ، ٹھہر ٹھہر کر، جلد بازی کے بغیر، تلفظ درست رکھتے ہوئے۔ اللہ والوں کا فرمان ہے کہ جو بندہ آج 10 روپے کی ٹافیوں پر سورہ کوثر 33 بار پڑھ لیتا ہے اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد آنے والی اولاد تنگ دست نہ ہو، ہاتھ پھیلانے والی نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں کے رزق کا بندوبست اللہ خود کر دے تو آج رات یہ عمل مت چھوڑنا۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر مکمل کر لیں تو آخر میں پھر 10 روپے کی ٹافیوں پر پھونک مار دیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دعا لفظوں سے نکل کر تقدیر پر اثر کرتی ہے، جہاں چھوٹی سی ٹافی بڑے بڑے نصیب بدل دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر 33 بار پڑھنے کے بعد اب تیسرا اور آخری وظیفہ وہ ہے جسے اہل دل آج کا خاص الخاص اور شرطی عمل کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ کریم کے 2 عظیم نام پڑھنے ہیں، وہ نام یا حیّ یا قیوم ہے۔ یہ وہ 2 نام ہیں جن میں زندگی بھر کی بقا ہے، طاقت بھی ہے، حفاظت بھی ہے۔ جس گھر میں آج کوئی ایک بندہ بھی 10 روپے کی ٹافیوں پر یا حیّ یا قیوم پڑھ لے گا، اس گھر پر اللہ کی ایسی نگہبانی مقدر ہو جاتی ہے، اگر دنیا والے مل کر بھی نقصان پہنچانا چاہیں تو ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی جادو کروائے تو وہ جادو پلٹ کر اسی پر لوٹ جاتا ہے، اگر کوئی برا چاہے تو اس کی نیت خود اس کے لیے وبال بن جاتی ہے، اگر کوئی بندش ڈالے تو وہ بندش ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی جادو جنات کے اثرات، ہر طرح کی شیطانی اور زمینی آفات اللہ اپنی خاص حفاظت عطا فرمائے گا۔ یاد رکھے جب بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی نظر، کوئی سازش اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہاں ایک نہایت اہم بات ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اکثر لوگ چونک جاتے ہیں۔ اللہ کے ان 2 ناموں کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، یا حیّ یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیّ یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیّ یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ۔ یہ 21 بار محض گنتی نہیں، یہ 21 دروازے ہیں جو آپ رب کے سامنے کھول رہے ہیں۔
ان 21 بار کے دوران آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، ہاتھ پھیلا کر مانگنی ہے، دل کھول کر مانگنی ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگنی ہے۔ الفاظ کم ہو تو کوئی بات نہیں، سسکی کی بھی دعا بن جاتی ہے، آنسو بھی زبان بن جاتے ہیں۔ ان 21 بار آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اگر اس رات رب راضی ہو گیا پھر ناممکن ممکن بن جاتا ہے، ناممکن حاجات پوری ہو جاتی ہیں، ناممکن پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کاروبار کی بندشیں غیب سے کھل جاتی ہیں، رشتوں کی رکاوٹیں خود بخود ہٹ جاتی ہیں، اور وہ مسائل جن کا کوئی حل نظر نہیں آتا اللہ خود ان کا راستہ نکال دیتا ہے۔ بس یہی وہ آخری لمحہ ہے، یہی وہ آخری پکار ہے۔ اگر یہاں دل ٹوٹ کر رب کے سامنے جھک گئے تو پھر اٹھتے وقت آپ وہ نہیں رہیں گے جو بیٹھتے وقت تھے۔ آخر میں ذرا پورے عمل کو دل میں بٹھا لے، کیونکہ یہی وہ خلاصہ ہے جس پر آپ کی قسمت کا دار و مدار ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یا حفیظ 11 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر 33 بار پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے یا حیو یا قیوم 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ تینوں اعمال آپ نے اسی ترتیب، اسی تعداد، اسی طریقے سے پڑھنے ہیں، نہ آگے پیچھے پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں، نہ زیادہ پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 3 بار درود پاک ضرور پڑھیں، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز پہ پڑھا تھا، کیونکہ درود سے عمل شروع بھی اور مکمل بھی ہوتا ہے، درود پر ہی قبولیت کی مہر لگتی ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا، اب آج رات رب کریم کے در پر کھڑے ہیں، اب جو بھی مانگو گے وہ خالی نہیں لوٹائے گا۔ اب سب سے خاص اور سب سے نازک بات سننے، کیونکہ یہاں بہت سے لوگ غفلت کر جاتے ہیں۔ یہ پورا عمل کرنے کے بعد آپ نے ان 10 روپے کی ٹافیوں کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے انہیں صدقے کی نیت سے اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر کے بچوں میں بانٹ دینا ہے۔ بچے اللہ کی ننھی معصوم مخلوق ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ جیسے ہی بھی یہ بچے وہ ٹافیاں کھائیں گے، اللہ کے حکم سے آپ کی بلائیں ٹلنا شروع ہو جائیں گی۔ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات، رکاوٹیں، بندشیں، پرانے سے پرانے دشمن کمزور پڑ جائیں گے، یہاں تک کہ نیست و نابود ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے کہ اگر عمل کے بعد آپ کو اپنے جسم میں ہلکا پن محسوس ہو، دل پر سے بوجھ اترتا ہوا لگے، سانس کھلتی ہوئی ہو، تو سمجھ لیں کہ عمل نے اثر کر دیا، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کا خاتمہ کرتا ہے، اللہ کی خاص حفاظت عطا کرتا ہے۔ آج اگر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا تو میرا رب راضی ہو جائے گا۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسے ایسے راستوں سے نوازتا ہے کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے، وہ دولت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ عمل اتنا مضبوط، اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے کہ اگر کوئی بیکاری پڑھ لے تو بادشاہ بن جائے، غریب پڑھ لے تو غنی ہو جائے، اگر امیر پڑھ لے تو زیادہ نوازا جائے۔ آج اس عمل کو ہر حال میں ضرور پڑھے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آخر میں دل سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آج معراج کی رات جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائے، جو مانگ نہ سکے وہ بھی مانگے، بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔